رات کی خاموشی میں صرف جلتے ہوئے چولہے کی آواز تھی اور سوتیلی ماں کی چیخیں۔ یہ کمرہ ابھی صاف نہ کیا تو کھانا نہیں ملے گا۔ زہرا 12 سالہ دبلی پتلی لڑکی تھکی ہاری زمین پر رینگتی ہوئی فرش صاف کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر پرانے زخموں کے نشان تھے اور دل پر نئے۔ باپ کو گئے 3 سال ہو چکے تھے۔ ماں نے دوسری شادی کی اور زہرا کے حصے میں صرف گالیاں، تھپڑ اور بھوکا پیٹ آیا۔ کپڑے پرانے، جوتے پھٹے ہوئے اور کتابیں ہمیشہ چھینی جاتی تھیں، مگر وہ چپ تھی کیونکہ اسے باپ نے صبر سکھایا تھا۔ ایک دن وہ کمرے کی صفائی کر رہی تھی جب الماری کے کونے سے اسے ایک پرانا لفافہ ملا جس پر گرد جمی تھی۔ ہلکے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا، اندر سے ایک خط نکلا، باپ کا خط۔ خط کا پہلا جملہ ہی زہرا کے دل کو چیر گیا۔ میری پیاری زہرا، اگر تم یہ خط پڑھ رہی ہو تو جان لو میں اس دنیا میں نہیں رہا، مگر میری دعا، میرا سایہ اور میرا وعدہ تمہارے ساتھ ہے۔ زہرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری بچی، تم ایک دن ظلم کے اندھیرے میں ہوگی، مگر یاد رکھنا تمہارے اندر روشنی ہے۔ لوگ تمہیں توڑنے کی کوشش کریں گے، مگر تم ان کو معاف کرنا، کیونکہ تم میری بیٹی ہو، کمزور نہیں۔ اور اگر کبھی تمہیں ایسا لگے کہ تم اکیلی ہو تو جان لو ایک محافظ تمہارے لیے چانا جا چکا ہے جو تمہیں دکھائی نہیں دے گا، مگر ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ زہرا نے خط سینے سے لگا لیا۔ وہ جان گئی تھی وہ اکیلی نہیں ہے۔ اسی رات جب سوتیلی ماں نے اس کی کتابیں آگ میں جھونک دے اور کہا تاو کبھی کچھ نہیں بن سکتی، زہرا نے بغیر کچھ کہے دروازہ کھولا اور بارش میں ننگے پاؤں گھر چھوڑ دیا۔ وہ جنگل کی سمت چلتی گئی۔ ایک سنسان مقام پر ایک عجیب سا درخت تھا، بوسیدہ مگر عجیب طرح کی کشش رکھتا تھا۔ جب وہ اس کے نیچے بیٹھ کر رونے لگی تو زمین ہلنے لگی اور درخت کے نیچے سے دھواں اٹھا۔ کیا تم نے مجھے آزاد کیا؟ آواز گونجی اور ایک سایہ ظاہر ہوا، نہ انسان نہ جانور، ایک طاقتور مگر نرم دل وجود۔ میں سایہ ہوں، اس نے کہا۔ میں تمہارے باپ کی قسم کے تحت تمہاری حفاظت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے بعد تم پر ظلم ہوگا، اس لیے اس نے ایک دعا کے ذریعے مجھے تم سے باندھ دیا۔ زہرا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تو اب وہی محافظ ہو جس کا ذکر خط میں تھا؟ سایہ نے سر ہلایا۔ میں تب تک تمہارے ساتھ رہوں گا جب تک تم خود کھڑا ہونا نہ سیکھ لو۔ زہرا کو ایک گاؤں میں پہنچایا گیا جہاں ایک بوڑھی خاتون نے اسے شفقت سے رکھا۔ سایہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا، کبھی غیر مری طاقت بن کر، کبھی خوابوں میں مشورہ دے کر۔ اسکول میں جب اس پر دوسرے بچے ہنستے، سایہ اس کے دل کو حوصلہ دیتا۔ جب وہ تھک جاتی، سایہ بارش کی بوندوں کی طرح اس کے گرد نرم سکون بن جاتا۔ ایک دن گاؤں کے زمیندار نے زہرا پر الزامات لگا دیے کہ وہ چوری کرتی ہے۔ سایہ نے اس رات زمیندار کو خواب میں وہی باپ کا خط سنایا۔ زمیندار صبح خود آ کر معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے یہ بچی روشنی ہے، اسے دبایا نہیں جا سکتا۔ زہرا نے تعلیم مکمل کی، پھر وہ اسکول میں پڑھانے لگی ان بچوں کو جن کے ساتھ وہی ہوا جو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ الفاق دن سوتیلی ماں گاؤں آئی، کمزور، تنہا اور بے گھر۔ لوگ اسے بھگا دینا چاہتے تھے، مگر زہرا نے اسے اپنے اسکول میں کام دے دیا۔ اپنے مجھے چھین لیا، مگر میں اب کو کچھ دے کر سکون چاہتی ہوں۔ سایہ نے کہا یہی اصل طاقت ہے، بدلے کی نہیں، معافی کی۔ وقت گزرتا گیا۔ زہرا اب روشنی کی علامت بن چکی تھی۔ ہر یتیم، ہر مظلوم اس سے امید رکھتا تھا۔ سایہ نے ایک دن کہا اب وقت ہے کہ میں لوٹ جاؤ، تم نے خود کو روشنی میں تبدیل کر لیا ہے۔ زہرا خاموش ہوئی، پھر مسکرا کر بولی بابا کی دعا سچ تھی، میں اکیلی نہیں تھی، تم میرا سایہ تھے، ہو اور رہو گے۔ سایہ دھند بن کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ سالوں بعد ایک بچی زہرا کے اسکول میں آئی، وہ ڈری ہوئی تھی، یتیم تھی اور اس کی مٹھی میں ایک پرانا خط تھا۔ زہرا نے وہ خط کھولا، اس پر لکھا تھا میری بیٹی، اگر تم یہ خط پڑھ رہی ہو تو جان لو کہ تم اکیلی نہیں ہو، تمہارا سایہ تمہارے ساتھ ہے۔ زہرا نے آسمان کی طرف دیکھا اور بادلوں میں ایک مانوس سایہ دکھائی دیا۔